إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 پچھلے سبق میں حل کر لیا تھا، اور اب ہم سوال نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل افعال اپنے ابواب کی اصل شکل میں ہے، ان کی تعلیل کریں اور استعمال ہونے والی شکل میں تبدیل کریں۔ نمبر 1، قاوامہ یقوم، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو واو کو الف کیا، قامہ ہو گیا، اور یقوم جو ہے یہ واو متحرک ہے، یعنی واو پر ضمہ بھاری ہے اور اس سے پہلے جزم ہے، پچھلے حرف کو یہ حرکت دے دی گئی اور واو کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ یقوم ہو گیا، تو قاوامہ یقوم، قامہ یقوم ہو جاتا ہے۔ وازانہ یوزینو، وازانہ میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، یہ حرف علت ضرور آیا ہے، لیکن اس میں تعلیل یہ استثنائی صورت ہے کہ بعض فعلوں میں حرف علت کی موجودگی کے باوجود تعلیل نہیں ہوتی۔ وازانہ یوزینو، یوزینو جو ہے یہاں پر واو کو گرا دیا گیا ہے کیونکہ یہ علامت مضارع اور زیر کے درمیان میں ہے، تو اس واو کو گرایا گیا ہے، تو یہ یزینو ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل شکل ہے وازانہ یزینو۔ اسی طرح ام یالا یم یلو، یہ باب فعال ہے، اکرامہ یکرمو کے وزن پر، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف کیا، امالا ہو گیا، اور یمیلو اصل میں یم یلو یہ ہے، تو یا متحرک ہے، اس سے پہلے جزم ہے، تو یا کی حرکت ما قبل کو دی اور یا کو ساکن کر دیا، یمیلو ہو گیا، تو یہ امالا یمیلو ہو جاتا ہے۔ تولا یتولا، یہ اصل میں تولا یا یتولا یو ہے، اور یا متحرک ما قبل زبر ہے، تو یا کو الف کیا، تولا ہو گیا، یتولا یو، یا متحرک ہے یہاں پر بھی اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ یتولا ہو جائے گا، یعنی جب بھی یا متحرک یا واو متحرک کو اس سے پہلے زبر ہو تو یا اور واو کو الف کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی الف ہو گیا، تو تولا یتولا یہ اصل میں استعمالی شکل میں تبدیل ہوگا۔ نمبر 5، استقوام یستقویم، یہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے، تو واو کی حرکت ما قبل کو دے کر پھر واو کو الف سے بدلا گیا ہے، تو یہ استقامہ ہو گیا، اور یستقویم یہاں پر واو کی حرکت جو ہے ما قبل کو دے کر پھر وہ حرکت کیونکہ زیر ہے تو زیر کی مناسبت سے واو کو یا کر دیا گیا، تو یہ ہو گیا استقامہ یستقیم، یہ استعمالی شکل جو ہے اس کی استقامہ یستقیم بنتی ہے۔ سلاوا یسلیو، تو یہاں پر واو متحرک ہے اور یہ واو چوتھی جگہ واقع ہوئی ہے، جب واو آخر میں چوتھی جگہ واقع ہو تو اس کو یا سے بدل کر پھر اسے الف سے بدلتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ صلا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صلا لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یا لکھ کر پھر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے۔ یسلیو، یہاں پر واو پر ضمہ بھاری ہے کیونکہ یہ بھی چوتھی جگہ واقع ہے، تو اس طرح اس کو بھی یا سے بدلا گیا ہے اور یہ یسلی ہو گیا۔ ابتالاوا یبتالیو، تو یہاں پر واو متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو الف سے بدلا واو کو، تو یہ ابتلا ہو گیا،
اور یبتلیبو میں وہی بات کہ واو آخر میں چوتھی جگہ پر ہے تو یہ پھر یا سے بدلی جائے گی، تو یہ یبتلیو اور پھر یا پر ضمہ بھاری ہو گیا، تو اس طرح یا کا ضمہ ہٹا دیا گیا تو یہ یبتلی ہو گیا، جیسے یسلیو تھا اور یسلی ہو گیا تھا۔ لاقیو یا متحرک ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یا کا یہ ضمہ جو ہے یہ ما قبل کو دیا اور یا کو ساکن کر دیا گیا، تو جب یا اور واو دونوں ساکن ہیں تو یا کو گرا دیا گیا، تو یہ لقو باقی رہ جاتا ہے، استعمالی شکل میں لقو بن جائے گا۔ تسقایو تو یا متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یا کو الف کر دیا گیا، تو اس طرح یہ تسقا ہو گیا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل افعال کے ہر جز کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، فا پلس لی پلس یعبدو، یعنی فا لی اور یعبدو۔ لَأُقَطِّعَنَّ لام دبلہ، اقطع اور نون مشدد۔ نمبر 3، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، فا لام دبلہ، نأتی نون مشدد، کا، فَلَنَأْتِيَنَّكَ۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لام دبلہ، نبوئ اور نون مشدد اور ہم۔ نمبر 5، الا تقاتلون، آ لا اور تقاتلون۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ف انجینا اور ہم۔ نمبر 7، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ف جاؤوا ہم بی البینات۔ نمبر 8، اللہ تکلم، یہ ان لا کا مجموعہ ہے، ان اور لا کا، نون ساکن کے بعد جب لام آتا ہے تو اس میں ادغام ہو جاتا ہے، تو یہ ہے اللہ ان لا تکلم۔ نمبر 9، فناداہا، ناداہا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل افعال سے فعل امر بنائیں۔ تدعو، اس سے جب فعل امر بنایا جائے گا تو یقیناً اس کی علامت مضارع کو گرا کر شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا جائے گا اور آخری حرف یعنی حرف علت کو گرایا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا ادعو۔ تدعو سے ادعو۔ تحب، اس کا فعل امر، یہ باب افعال ہے، اس کا فعل امر بنے گا احبہ، تا کو گرایا جائے گا اور شروع میں حمزہ زبر والا لگایا جائے گا، تو یہ فعل امر بنے گا احبہ۔ تتبعو، یہاں شروع میں علامت مضارع تا کو ہٹا کر زیر والا حمزہ لایا جائے گا اور واحد مذکر ہے اس لیے آخر میں جزم دیں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے، تو یہ ہو جائے گا اتبع۔ تطیع، یہاں پر فعل امر بنانے کے لیے شروع سے علامت مضارع کو ہٹایا جائے گا کیونکہ یہ باب افعال ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں حمزہ زبر والا آئے گا اور
واحد مذکر کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، تو عین کو جب ساکن کیا گیا تو یا بھی ساکن، عین بھی ساکن، تو حرف علت یا کو گرا دیا گیا، تو یہ اطع فعل امر بنے گا، اطع۔ نمبر 5، تنادی، علامت مضارع کو شروع سے ہٹایا جائے گا کیونکہ فعل امر بنانے کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اب پہلا حرف کیونکہ ساکن نہیں ہے اس لیے شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں، البتہ آخر میں جو حرف علت ہے یا اسے گرا دیا جائے گا، کیونکہ آخری حرف کو یا تو ساکن کیا جاتا ہے، واحد مذکر کا جو آخری حرف ہے اس کو یا تو ساکن کیا جاتا ہے، اور اگر حرف علت آخر میں ہو تو پھر ساکن کرنے کی بجائے حرف علت کو گرایا جاتا ہے، تو یہ فعل امر بنے گا نادی، یعنی بغیر یا کے، نون زبر الف نا دال زیر دی، بس نادی۔ تتلو، شروع میں علامت مضارع کو گرایا جائے گا، اور پھر پہلا حرف کیونکہ ساکن ہے تو حمزہ کا اضافہ ہوگا، پھر حمزہ کا جو اعراب ہے عین کلمہ کے مطابق پیش والا ہوگا، تو اس طرح اتلو، آخر میں حرف علت کو گرا دیا جائے گا تو یہ ہوگا اتلو۔ تہدی، تو علامت مضارع گرانے کے بعد شروع میں حمزہ لگایا جائے گا، اور کیونکہ عین کلمہ زیر والا ہے تو حمزہ پر بھی زیر آئے گی، اور آخر میں حرف علت ہے تو اس حرف علت کو گرا کر اہدی اس کا فعل امر بنے گا۔ تو تی، علامت مضارع کو گرایا جائے گا، اور یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کے شروع میں ہمیشہ حمزہ زبر والا فعل امر میں آتا ہے، تو آخر سے یا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گی تو تی ہو جائے گا یا کے بغیر۔ پھر دو حمزے اکٹھے آئے، دوسرا ساکن ہے تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت کی مناسبت سے الف سے بدلا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا آتی، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، آتی، دے، آتی، تو یہ اصل میں آتی تھا، تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا گیا ہے، تو یہ ہو گیا آتی۔ تقیمو، یہاں پر بھی تا کو گرایا جائے گا، شروع میں حمزہ لگے گا، اور پھر آخری حرف کو ساکن کیا جائے گا، کیونکہ واحد مذکر فعل امر بناتے ہوئے واحد مذکر کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، تو جب آخری حرف کو ساکن کیا اور یا بھی ساکن تھی تو پھر دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے یا حرف علت کو گرا دیا گیا۔ جب بھی دو حرف ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں تو اگر ان میں ایک حرف علت ہو تو پھر حرف علت کو گرایا جاتا ہے، تو یہ اقم، شروع میں حمزہ زبر والا لگے گا کیونکہ یہ بھی باب افعال ہے، تو ہوگا اقم۔ تبتغی، تو یہاں شروع میں تا علامت مضارع ہے، اسے فعل امر بنانے کے لیے گرایا جائے گا، اور شروع میں حرف ساکن ہے تو حمزہ کا اضافہ کیا جائے گا، تو اس طرح آخر میں حرف علت بھی گر جائے گا، تو یہ ہو گیا ابتغی۔ سوال نمبر 5، درج ذیل افعال سے فعل نہیں بنائے۔ نمبر 1، تخشا، تو آپ کو معلوم ہے کہ فعل نہیں بناتے ہوئے علامت مضارع کو نہیں گرایا جاتا بلکہ شروع میں لا کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو آخر سے الف گر جائے گا کیونکہ حرف علت جو ہے آخر سے گرا دیا جاتا ہے، تو یہ لا تخشا، لا تخشا
ہو جائے گا. لا تخش تنسا تو شروع میں لا کا اضافہ کیا جائے گا فعل نہیں بناتے ہوئے، اور آخر سے الف کو گرا دیا جائے گا کیونکہ حرف علت آخر سے گر جاتا ہے، تو یہ بنے گا فعل نہیں لا تنس. تفرو اس سے علامت مضارع گرائے بغیر اس کے شروع میں لا کا اضافہ ہوگا، البتہ آخر میں را پر زبر آ جائے گی، اور اب ہم نے اس کا فعل نہیں بنایا ہے تو یہ بنے گا لا تفر. تشتری اب اس کے بھی شروع میں علامت مضارع گرائے بغیر لا کا اضافہ ہوگا، اور واحد مذکر کے آخر میں جزم دی جاتی ہے، تو یہاں کیونکہ حرف علت ہے تو بجائے جزم دینے کے حرف علت کو گرایا جائے گا، تو یہ بنے گا لا تشتری بغیر یا کے لا تشتری. تدعو فعل نہیں بنانے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لا کا اضافہ کرتے ہیں اور واحد مذکر کے آخر پہ جزم دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کیونکہ آخر میں حرف علت ہے تو اس وجہ سے اس حرف علت کو گرایا جائے گا اور شروع میں لا کا اضافہ کیا جائے گا، تو یہ فعل نہیں بنے گا لا تدعو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا تدعو مع اللہ الہا آخر. نمبر 7 تسلی، یہاں فعل نہیں بنانے کے لیے شروع میں لا کا اضافہ کیا جائے گا اور آخر میں حرف علت کو گرایا جائے گا، کیونکہ فعل نہیں بناتے ہوئے آخر میں اگر حرف علت ہو تو اسے گرایا جاتا ہے، کیونکہ علامت مضارع اس میں نہیں گرائی جاتی، شروع میں لا کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ بنے گا لا تصلی، یا نہیں آئے گی لا تصلی. تفتی تو یہاں علامت مضارع گرائے بغیر شروع میں لا کا اضافہ ہوگا اور یہاں سے بھی آخر میں حرف علت کو گرایا جائے گا، تو یہ بنے گا لا تفتی. تقولو یہاں علامت مضارع گرائے بغیر لا کا اضافہ ہوگا اور آخری حرف لام پر جزم دیں گے، کیونکہ فعل نہیں یا فعل امر بناتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، تو اسے بھی ساکن کیا جائے گا. تو جب آخری حرف لام کو ساکن کیا گیا تو واو بھی ساکن تھی، تو دو ساکن اکٹھے ہوئے تو پھر حرف علت واو کو گرا دیا گیا، تو یہ ہوگا لا تقل. تطیعو یہاں علامت مضارع گرانے کے بغیر شروع میں لا کا اضافہ ہوگا اور آخری حرف کو ساکن کیا جائے گا، تو جب آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا تو یا بھی ساکن ہے، تو اس طرح لا تطع یعنی یا کو گرا دیا جائے گا، تو یہ فعل نہیں بنے گا لا تطع. اب ان افعال کے جمع مذکر کے صیغے ہیں وہ کیسے استعمال ہوں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پچھلے سوال میں بھی اور اس سوال میں بھی. پچھلے سوال میں ہے تدعو، تو جمع مذکر کے لیے ہوگا تدعون، تو اس کا فعل امر بنے گا ادعو. اور تحبون یہ جمع مذکر کے لیے ہوگا تو اس کا فعل امر بنے گا احبو. اور تتبعو کا جمع مذکر کا صیغہ ہوگا تتبعون، تو اس کا ہم فعل امر بنائیں گے اتبعو. اور تطیعون اس کا فعل امر بنے گا اطیعو. دیکھیں فعل امر اگر واحد کا ہوگا تو اطع، اس میں دو حرف اکٹھے ساکن آ گئے تو یا کو گرایا گیا، لیکن جب تطیعون ہوگا تو اس صورت میں یا آئے گی اور
اطیعوا فعل جمع کے لیے فعل امر بنے گا. تنادی اس کا فعل مضارع کا جمع کا جو صیغہ ہے وہ ہوگا تنادون، تو فعل امر بنے گا نادو. تتلو اس کا جمع کا صیغہ ہوگا تتلون، تو امر بنے گا جمع کے لیے اتلو واو الف کے ساتھ آخر میں. تہدی اس کا جمع کا صیغہ ہوگا تہدون، تو اہدو. اور اسی طرح تؤتی اس کا جمع کا صیغہ ہوگا تؤتون، تو تونا سے فعل امر بنے گا آتو. تقیم ہم نے اس کا واحد مذکر کا فعل امر بنایا تھا اقم، لیکن جب جمع مذکر کے لیے اس کا فعل امر بنے گا تو یا نہیں گرے گی، تو یہ ہوگا اکیمو. اور تبتغی اس کا جمع مذکر کے لیے تبتغون فعل مضارع ہوگا، اور اس سے فعل امر بنے گا ابتغو. سوال نمبر 5 میں اسی طرح جمع کے فعل نہیں کے صیغے یوں بنیں گے. تخشا سے تخشونا جمع کا صیغہ ہے تو فعل نہیں بنے گا لا تخشو. اور تنسونا لا تنسو. تفرون لا تفرو. تشتری سے لا تشترو. اور تدعو سے لا تدعو واو الف کے ساتھ. تسلی لا تسلو. تفتی لا تفتو. اور تقولو سے ہم نے فعل نہیں بنایا تھا لا تقل، لیکن جب جمع کے لیے فعل نہیں بنائیں گے تو واو نہیں گرے گی، تو کہیں گے لا تقولو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.